بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ درس قرآن کریم کیسے دیں، اس حوالے سے یہ 8ویں نشست ہے، اور اس میں یہ بات عرض کریں گے کہ اگر آپ موضوعاتی درس دینا چاہتے ہیں تو چند موضوعات کو آپ پہلے سے متعین کر لیں۔ اس میں سب سے پہلا موضوع ہے عقائد سے متعلق۔ یہ میں ایک خاکہ آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کے سامنے یہ چند موضوعات ہوں گے تو ان کے ذیل میں اور ان کے ضمن میں بے شمار موضوعات نکل سکتے ہیں جن پر آپ مختلف مواقع پر درس دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا عنوان یا سب سے پہلا موضوع عقائد کے حوالے سے ہو۔ اب اس کے ضمن میں بہت سارے عنوانات آ سکتے ہیں، جیسے عقائد کے باب میں اللہ تعالیٰ کی ذات کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے اس کو توحید ذات کے اعتبار سے تعبیر کیا جاتا ہے، یا توحید صفات کا عنوان آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ ان اپنی تمام صفات میں وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اللہ تعالیٰ نے احکام جو عطا کی ہیں ان احکام پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس حاکمیت میں بھی کسی قسم کی شراکت کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ عنوان بھی آپ عقائد کے ضمن میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبوت و رسالت کا موضوع عقائد سے چونکہ متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کیوں بھیجتے ہیں، نبی کس کو بنایا جاتا ہے، نبی کی صفات کیا ہے، نبی کو دنیا میں مبعوث کرنے اور بھیجنے کا مقصد کیا ہے، تو یہ بھی عقائد کے ضمن میں بات آ جاتی ہے۔ آپ اس کو بھی اس کے ذیل میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے، اس کے متعلق کیا عقیدہ و نظریہ رکھنا ہے اور اس کو کس طریقے سے فالو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ آخرت کے امور سے متعلق کہ آخرت پر ایمان رکھنا، برزخ کے معاملات، اسی طریقے سے حشر کے معاملات، جنت اور دوزخ سے متعلق عقیدہ و نظریہ، ان سب کو آپ عقائد کے ضمن میں اپنے دروس میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان کی جتنی شقیں ہیں ان ایمانیات کی ان شقوں کو عقائد کے ضمن میں آپ ڈسکس کریں۔ یہ میں نے ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے اس لیے عرض کیا ہے کہ آپ کے سامنے کچھ مستقل موضوعات ہونے چاہیے کہ جن موضوعات کے ضمن میں آپ کئی ایک عنوانات پر اپنے دروس میں گفتگو کر سکیں۔ تو عقائد کے ضمن میں یہ باتیں آ جاتی ہیں ذات باری تعالیٰ سے متعلق، صفات باری تعالیٰ سے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے متعلق، ختم نبوت کا معاملہ اسی کے ضمن میں آ جاتا ہے، آخرت سے متعلق امور، تو یہ سب چیزیں عقائد کے ضمن میں آتی ہیں۔ تو آپ اپنے موضوعاتی دروس میں ان چیزوں کو عقائد کے ضمن میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کی تتبع اور تلاش پر یہ باتیں موقوف ہیں، اس کے ضمن میں آپ جتنے زیادہ سے زیادہ عنوانات از خود طے کر سکتے ہیں ان کو آپ طے کریں، اور اس کے بعد اس کے حوالے سے آپ درس کا اہتمام کریں۔ دوسرے نمبر پر ہے موضوع عبادات کا، کہ آپ عبادات کے حوالے سے اپنے دروس میں بات کریں۔ اب عبادات کے ضمن میں آ جاتا ہے نماز کا معاملہ۔ اب نماز کے بے شمار مسائل ہیں، بے شمار احکام ہیں، یہاں تک اس کے ضمن میں نماز کا ترجمہ ہے، نماز کا معنی اور مفہوم ہے، آداب نماز ہے، اسی طریقے سے روزہ ہے، روزہ کے احکام کی تفصیل یہ عبادات کے ضمن میں آتی ہے، حج کے امور ہیں، حج کے ارکان ہیں، زکوٰۃ کے معاملات ہیں، لوگوں کو آپ تلاوت کی ترغیب دیں، آپ ذکر کے فضائل بیان کیجیے، آپ استغفار کے فوائد بیان کیجیے۔ یہ سب عنوانات جو ہیں یہ اس بڑے عنوان عبادات کے تحت آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے اپنے دروس میں معاشی مسائل کو ڈسکس کریں، معاشی تعلیمات آپ دیں کہ لوگ اسباب معیشت جو ہیں ان پر نظر ثانی کریں، کن اسباب کے ساتھ روزی کمانے کی فضیلت ہے، کن اسباب کے ساتھ روزی کمانے کی ممانعت ہے، حلال ذرائع آمدنی کیا ہیں، خرچ میں اعتدال اور میانہ روی کیسے اختیار کی جا سکتی ہے، اسراف فضول خرچی اس کی کیا مذمت ہے، اور بخل اس کی کیا مذمت ہے، اس کے بدلے میں سخاوت کی کیا فضیلت ہے۔ تو یہ معاشی معاملات جو ہیں اس کو بھی آپ اپنے دروس میں ڈسکس کریں۔ اسی طریقے سے معاشرت کو آپ ڈسکس کریں۔ معاشرت میں لوگوں کے حقوق آ جاتے ہیں، جیسے بیوی کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اور اسی معاشرت میں گھریلو اور عائلی مسائل بھی آ جاتے ہیں۔ طلاق کے احکام ہیں، طلاق کیسے دینی چاہیے، اور طلاق دینے کے بعد عدت کے معاملات ہیں کہ عورت عدت کیسے گزارے، خلوع کا معاملہ ہے،
ہبہ کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو ہبہ کرتا ہے تو اس کے احکام کیا ہے۔ اسی طریقے سے وصیت کے معاملات ہیں کہ دنیا سے گزرنے والا وصیت کس طرح کرے اور اس کی وصیت کو کیسے نافذ کیا جائے۔ وراثت کے معاملات ہیں کہ مرنے والے کے ترکے سے کن لوگوں کو کتنا حصہ دینا ہے۔ یہ سب چیزیں معاشرت کے ضمن میں آتی ہیں۔ تو آپ عقائد کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، معاشرت کے معاملے میں، معاشی معاملات کے معاملے میں اپنے دروس میں بہت سارے عنوانات زیر بحث لا سکتے ہیں۔ آئندہ کی ویڈیو میں مزید میں چند عنوانات بطور مثال کے عرض کر دوں گا کہ جن کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے اپنے دروس کو بہترین سے بہترین بنا سکتے ہیں۔